تاج الشریعہ بغیر کسی پوسٹر کے، بغیر کسی اشتہار کے اچانک کسی علاقے میں پہنچ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ایسی شہرت عطا فرمائی تھی کہ بغیر کسی پوسٹر کے اتنی بھیڑ اکٹھی ہو جاتی تھی۔ میں کہتا ہوں جب حضور تاج الشریعہ کی شہرت کا یہ عالم ہے تو حضور غوث اعظم کی شہرت کا عالم کیا ہوگا؟ حضور غوث اعظم کی مقبولیت کا عالم کیا ہوگا؟ حضور سیدی عمر براق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدی دمشق کے جامع مسجد کے طرف جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم حضور غوث اعظم کے ساتھ ساتھ ہیں، مگر ایک آدمی بھی غوث اعظم سے مصافحہ کرنے نہیں آ رہا ہے۔ میں نے حیرت میں سوچنا شروع کر دیا، یا اللہ وقت کا شیخ اعظم عبد القادر جیلانی ہے، ان کی شہرت ہے، ان کے اتنے چرچے ہیں، ان کی اتنی ساری کرامتیں ہیں، مگر آج یہ شہر سے نکل رہے ہیں، کوئی مصافحہ کرنے نہیں آ رہا ہے۔ حیرت میں ڈوب جاتا ہوں میں، یہ سوچ ہی رہا تھا کہ لوگ آنے لگے، مصافحہ کرنے لگے، دھیرے دھیرے بھیڑ اکٹھی ہونے لگی، اس قدر بھیڑ اکٹھی ہوئی کہ میں غوث اعظم سے کافی دور چلا گیا۔ میں سوچنے لگا اس سے اچھی تو وہ حالت تھی کہ میں لوگ مصافحہ کرنے نہیں آ رہے تھے مگر میں غوث اعظم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ یہ بھیڑ اکٹھی ہوئی مجھ کو غوث اعظم سے دور کر دیا، میں غوث اعظم سے دور ہو گیا۔ حضرت سیدی عمر براق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں یہ سوچ ہی رہا تھا، اچانک حضور غوث اعظم داہنے پلٹتے ہیں اور میری جانب دیکھ کر مسکراتے ہیں، اے عمر یہ میں نے نہیں چاہا تھا، یہ تم نے چاہا تھا کہ لوگ آئیں اور مجھ سے مصافحہ کریں۔ کیا تمہیں پتا نہیں ہے لوگوں کا دل عبد القادر کے قبضے میں ہے، یہ جب چاہتا ہے اپنی جانب سے پھیر دیتا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں اسے اپنی جانب مائل کر لیا کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت غوث الورا کانفرنس، مفتی شہاب الدین ثقافی۔ لوگوں کا دل عبد القادر کے قبضے میں ہے، میں جب چاہتا ہوں تو اس کے دل کو اپنی جانب سے پھیر دیا کرتا ہوں اور جب میری طبیعت چاہتی ہے تو اسے اپنی جانب موڑ لیا کرتا ہوں، اپنی جانب مائل کر لیا کرتا ہوں۔ یہ کسی اور کا جملہ نہیں ہے، یہ حضور غوث اعظم کا جملہ ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے۔ آپ ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، آپ کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ آپ بیٹھے نہیں ہیں، حضور غوث اعظم نے بیٹھایا ہے۔ آپ کو زور سے بولیے گا، حضور غوث اعظم نے بیٹھایا ہے، حضور غوث اعظم نے چاہا ہے کہ میری محفل میں آ کر کے بیٹھیں، اس لیے آپ حضور غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں غوث اعظم نے یہ چاہا کہ یہ میرا جشن منائے، یہ میری محفل کا انعقاد کرے، مصطفیٰ کا ذکر ہو، مصطفیٰ کے چرچے ہو، یہاں بیٹھ کر اللہ رب العزت کے پیارے رسول کی باتیں، اللہ رب العزت کے پیارے رسول کے پیارے غلاموں کی باتیں، نبی کونین کے گھر والوں کی باتیں بیٹھ کر کے باتیں ہو رہی ہیں، مگر ہمیں ان باتوں کا احساس کرنا چاہیے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے حضور غوث اعظم کو جو کمالات عطا فرمائے ہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوبیاں حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی ہیں، یہ خوبیاں سب سے الگ ہیں۔ میرے بچوں کو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ کون ہے عبد القادر، ہمارے بچے کو یہ بتانا چاہیے کون ہے غوث اعظم، کیوں غوث اعظم کے نام سے جشن منایا جاتا ہے، کیوں غوث اعظم کے نام سے محفلیں سجتی ہیں۔ میرا بیٹا 10 سال کا ہو گیا، میرا بیٹا 15 سال کا ہو گیا، اسے یہ نہیں معلوم کہ عبد القادر جیلانی پیدا کب ہوئے، ان کی والدہ کا نام کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، ان کے دادا کا نام کیا ہے، ان کے دادی کا نام کیا ہے۔ اگر ہمارے بچوں کو یہ نہیں معلوم، میرے بچوں کو اگر یہ نہیں معلوم کہ مصطفیٰ کب پیدا ہوئے، مصطفیٰ جان رحمت کے دادا کا نام کیا ہے، مصطفیٰ کی نانی کا نام کیا ہے، مصطفیٰ کی والدہ کا نام کیا ہے، میرا بچہ چوراہے پر بیٹھ کر یہ بات کرتا ہے اس سال سلمان خان کی فلم آئی، اس نے ایک ہفتے میں اتنا بزنس کیا، شاہ رخ خان کی فلم آئی، اس نے ایک ہفتے میں اتنا بزنس کیا۔ میں کہتا ہوں بے وقوف، کون ہے وہ سلمان خان، کون ہے وہ شاہ رخ خان جس کے پیچھے بھاگتا ہے تو، جس کی باتیں کرتا ہے، جس کے چرچے کرتا ہے، چوک اور چوراہے پر بات کرتا ہے، کون ہے سلمان خان؟ یہ سلمان خان تجھے جنت لے کر جانے والا نہیں ہے، شاہ رخ خان تجھے جنت لے کر جانے والا نہیں ہے۔ کسی خان کے پیچھے بھاگنا ہے تو سلمان خان کے پیچھے نہیں، بالی ووڈ کے خان کے پیچھے نہیں، بریلی کے احمد رضا خان کے پیچھے بھاگو۔
وہ بریلی کے امام احمد رضا خان جنہوں نے یہ بتایا کہ سیدوں کا مقام کیا ہوتا ہے، سیدوں کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ تم نے سے حضور اعلیٰ حضرت نے یہ بتایا کہ سید کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور ایک سید بتاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی حیثیت کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ایک باپ کے بہت سارے بیٹے ہیں، مگر جس بیٹے پر باپ کو ناز ہوتا ہے وہ بیٹا بریلی کا احمد رضا ہے۔ ایک پیر کے بہت سارے مریدین ہیں، مگر جس پیر کو مرید پر ناز ہوتا ہے وہ مرید بریلی کا احمد رضا ہے۔ ایک استاد کے بہت سارے شاگرد ہوتے ہیں، مگر جس شاگرد پر استاد کو ناز ہوتا ہے وہ شاگرد بریلی کا احمد رضا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ یہ دیکھ لیجئے آپ، مقرر خصوصی حضرت العلامہ علامہ مولانا عارف رضا قریشی صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی بریلی شریف کی خوشبو لے کر کے آئے ہیں۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اور ٹھیک اسی وقت انٹری ماری ہے جس وقت بریلی کے تاجدار کی بات ہو رہی ہے۔ زور سے بولیں، ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ ایک پیر کے بہت سارے مریدین ہیں، مگر جس مرید پر پیر کو ناز ہوتا ہے وہ مرید بریلی کا احمد رضا ہے۔ ایک استاد کے بہت سارے شاگرد ہیں، مگر جس شاگرد پر استاد کو ناز ہوتا ہے وہ شاگرد بریلی کا احمد رضا ہے۔ ایک باپ کے بہت سارے بیٹے ہیں، مگر جس بیٹے پر باپ کو ناز ہوتا ہے وہ بیٹا بریلی کا احمد رضا ہے۔ اور ان کا پیر حضور سید آل رسول مرحلوی فرماتے ہیں، on the day of judgment when Allah Almighty should ask from me what have you brought from earth for me, I should present امام احمد رضا خان۔ آپ فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میں جب میرا رب مجھ سے سوال کرے گا اے آل رسول میرے لیے کیا لایا ہے دنیا سے، تو میں پروردگار سے کہوں گا میرے پاس نمازیں ہیں، میرے پاس روزے ہیں، میرے پاس حج و زکوٰۃ ہے، میرے پاس اور بھی دیگر نیکیاں ہیں، مگر ان میں سے کچھ بھی نہیں پیش کروں گا۔ اور پروردگار سے کہوں گا اے پروردگارا میری زندگی بھر کی پونجی، میری عمر کا سرمایہ کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ بریلی کا احمد رضا ہے، یہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ on the day of judgment when Allah Almighty should ask from me what have you brought from earth for me، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر بھاگنا ہے تو کسی خان کے پیچھے ہی بھاگنا ہے تو بریلی کا احمد رضا خان کے پیچھے بھاگو، جن سے عقیدے سنورتے ہیں، جن سے عشق سنورتا ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ آپ حضور غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی باتیں ہونی چاہیے، نبی کونین کی تعلیمات پہ باتیں ہونی چاہیے، اور سننا چاہیے ہر ایک بچے کو، ہر ایک آدمی کو۔ میرا بیٹا چوراہے پر بیٹھ کر پب جی کھیلے گا، فری فائر کھیلے گا، باپ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ میں کہتا تمہارے بچے اپنی لائف برباد کر رہے ہیں، تم نے کبھی اس کا احساس نہیں کیا۔ میرا بیٹا رات کے 12 بجے گھر لوٹتا ہے، ہمیں پوچھنا چاہیے تھا اپنے بیٹے کو رات کے 12 بج گئے ابھی تک باہر کس کے ساتھ آوارگی مچا رہا تھا، تمہیں جلدی گھر آنا چاہیے تھا۔ یہ بات کون پوچھے گا؟ یہ بات تو وہ باپ پوچھے گا جو باپ عشاء کی نماز امام کے پیچھے پڑھتا ہو اور اس کے بعد بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہو۔ یہ ہمت اس باپ کی ہوگی، مگر جو باپ خود چوراہے پر بیٹھ کر ڈریم 11 میں ٹیم لگانے کی بات کرے گا اور یہ دیکھے گا میرا کتنا اسکور ہوا ہے، میں نے کتنا پیسہ کمایا ہے۔ اے ظالم، چاہے ڈریم 11 میں ٹیم بنا کر پیسے کماؤ، چاہے لوٹری کھیل کر پیسے کماؤ، یا زوبی پر لوڈو کھیل کر پیسے کماؤ، اسے جوا ہی کہیں گے۔ شراب چاہے چاندی کے گلاس میں پیو، چاہے سونے کے گلاس میں پیو، شراب شراب ہی رہے گی، پانی کی برابری وہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں یہ حرام کی دولتیں کمانے کا نشہ اپنے دماغ سے اتار دو، اپنے بچوں کے دل و دماغ میں حلال دولت کا نشہ چلاؤ، تاکہ تمہارا بیٹا حلال کھا کر کے پلے گا،
گا اور جب تو قبر میں چلا جائے گا جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد وہ کسی فلم ہال میں جانے کی کوشش نہیں کرے گا. وہ سوچے گا جمعے کی نماز کرنے کے بعد میرے باپ کی قبر پہ جانا چاہیے, اس کا حکم میرے نبی نے عطا فرمایا ہے. زور سے بولیے نا, ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھ کر حضور غوث اعظم کا تذکرہ سن رہے ہیں. ہمارے بچے آج آوارہ ہو رہے ہیں. حضور غوث اعظم کی شان اتنی اونچی کیسے ہوئی؟ اللہ رب العزت نے جس ماں کی کوکھ میں ان کی پرورش 9 مہینہ فرمائی, اللہ رب العزت نے اس کے بعد جس ماں کی کوکھ سے آپ پیدا ہوئے اس ماں کا کیریکٹر دیکھنے کے بعد دنیا کی عورتوں کو کے کیریکٹر پہ تنگ آتا, دنیا کی عورتوں کے کیریکٹر کے ہوش اڑ جائیں گے. دنیا کی عورتیں حیران ہو جائیں گی کہ اتنا صاف ستھرا کیریکٹر. حضور غوث اعظم کی والدہ ہماری بیوی, ہم جب آ کر بیوی کو بولتے ہیں کھانا دو تو میری بے وقوف اور بےہودہ عورت بولتی ہے رک جائیے نا, یہ سیریل ہفتے میں 2 دن آتا ہے, اس کا آخری پرچار چل رہا ہے, اس کو ختم ہونے دیجئے اس کے بعد کھانا دوں گی. ہماری بے وقوف بیوی اس طرح کی بات کرتی ہے تو ہم مزے لے کر کے پھنس دیتے ہیں اور اپنی بیوی کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں. اسی وقت تمہیں تماچا لگانا چاہیے تھا. کس سیریل کی بات کرتی ہے, کس وگیاپن کی بات کرتی ہے, کس ایڈورٹائز کی بات کرتی ہے؟ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا میرے ساتھ رک جائیے نا, اب تک میں نے بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے, آپ نے بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے, چلیے دونوں ساتھ میں چل کر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو اس کھانے میں برکت و لذت دونوں خدا آسمان سے نازل فرمائے, دونوں غیر عطا فرمائے گا. ایسا ماحول کب ہمارے سماج میں آئے گا, ایسی فضا کب بنے گی؟ ہماری بیوی فلم دیکھے, ہماری بیوی واٹس ایپ چلائے. ہم نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون دے دیا, میری بیٹی اینڈرائڈ فون چلاتی ہے, میری بیٹی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہے. میں کہتا ہوں اگر پڑھنے کے لیے اپنی بیٹی کو موبائل دیا ہے اسے پڑھائی کی حد تک رہنا چاہیے. میری بیٹی کالج جاتی ہے تو کبھی جا کر دیکھا تم نے کہ کالج میں میری بیٹی پڑھائی کر رہی ہے یا کسی نارائن کے ساتھ, کسی گنیش کے ساتھ, یا کسی گپتا کے ساتھ, یا کسی تیواری کے ساتھ, یا کسی RSS کے بھروے کے ساتھ وہ عشق کے نشے کا مزہ لے رہی ہے اور اس کے باہوں میں باہیں ڈال کر وہ زندگی برباد کر رہی ہے؟ تمہیں پتا نہیں ہے کیا 7 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی بیٹیاں غیر مسلموں سے شادی کر کے اگنی کے 7 پھیرے لگا کر وہ ہندو بن گئی ہیں؟ اس کا نشہ کس نے چڑھایا؟ تم نے اپنی بیٹی کو برباد کیا, اپنی بیٹی کے دماغ میں بیٹھایا میری بیٹی ڈاکٹر بنو گی پیسہ ملے گا, انجینئر بنو گی پیسہ ملے گا, پروفیسر بنو گی پیسہ ملے گا. میں کہتا ہے بے وقوف, تم نے یہ کیوں نہیں سمجھایا میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی پیسہ ملے گا, انجینئر بنے گی پیسہ ملے گا, پروفیسر بنے گی پیسہ ملے گا, مگر یہ سب کچھ بننے سے پہلے فاطمہ کی کنیز بن جانا, پیسہ ملے نہ ملے جنت میں حصہ ضرور مل جائے گا. انہو نہیں انہا, ایک بار زور سے کہے یا رسول اللہ, اور ایک بار کہے یا حبیب اللہ. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لاکھ شکر و احسان ہے, اپنے بچوں کو سمجھائیے. مصطفیٰ نے فرمایا تھا علموا اولادکم ثلاثۃ خصال, اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھانا میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا. حضور پہلی چیز فرماتے ہیں حب نبیکم, اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھانا, یہ میرے حضور نے فرمایا. دوسری چیز مصطفیٰ فرماتے ہیں حب اہل بیت نبیکم, اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کے سینے میں بیٹھاؤ. پہلی چیز نبی کی محبت بیٹھاؤ. دوسری چیز سنیں گے اور 5 منٹ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ. رات بھر تو پروگرام چلے گا آپ کا یا جب تک چلے گا. علامہ صاحب قبلہ بریلی شریف سے تشریف لائے ہیں, ان کا خطاب ہونا ہے. 12 بجے تک مجھ کو تقریر ختم کرنی تھی, 1 گھنٹے کا ٹائم تھا میرے پاس. 12:10 ہو گئے اور 10 منٹ بولوں
5 मिनट सॉरी 5 मिनट एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। आफ्ताब भाई हैं माशाअल्लाह, सारे नौजवान लोग बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम नौजवानों को, यहाँ के तमाम मुरब्बियों को सलामत रखे। हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खास फैजान है। हुजूर गौसे आदम की तवज्जो है आप सबों पर। आप बैठकर हुजूर गौसे आदम के बात कर रहे हैं, हुजूर गौसे आदम की बात सुन रहे हैं, मुस्तफ़ा की बात कर रहे हैं, मुस्तफ़ा की बात सुन रहे हैं। मेरे हुजूर क्या फरमाते सुनिएगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्लिमू औलादकुम सलासत खिसाल, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाना। पहली चीज मुस्तफ़ा फरमाते हैं हुब्बु नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाना। दूसरी चीज मुस्तफ़ा फरमाते हैं हुब्बु अहली बैत नबीकुम, अपने नबी के अहले बैत की मोहब्बत सिखाना। तीसरी चीज मुस्तफ़ा फरमाते हैं व तिलावतुल कुरान, और कुरान की तिलावत करना सिखाओ अपने बच्चों को। मुस्तफ़ा जाने रहमत यानी जिस तरह अपने बच्चों को रिश्ते की पहचान करवाते हैं, मेरे लाडले ये तुम्हारा बड़ा भाई है, ये तुम्हारा बहनोई है, ये तुम्हारी बुआ है, ये तुम्हारी दीदी है, ये बड़े अब्बू है, ये तुम्हारे चचा है। जिस तरह रिश्तों की पहचान करवाते हैं उस तरह बचपने में बच्चों के दिमाग में हुजूर की बात बैठाओ, ताकि उसके सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत बैठे। किसी से प्यार तब होता है जब दिमाग में अजमत बैठती है, तब सीने में प्यार उभरता है। अख्तर परवाज नईमी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इसको दिमाग ने कबूल किया, तब सीने में उनके ताल्लुक से प्यार बैठा। वो लड़की बहुत खूबसूरत है, जब दिमाग ने कबूल किया तब हमारे सीने में उसके लिए प्यार उभरा। हुजूर आला हज़रत को देखा नहीं, हम इतना जानते हैं कि हुजूर आला हज़रत ने तमाम मकतबे गैर मकतबे फिक्र के लोगों को तन्हा जवाब दिया। इस बात को दिमाग ने कबूल किया, तब सीने में प्यार हुआ। हमने इमाम हुसैन को देखा नहीं, हमने सुना है कि इमाम हुसैन ने अकेले 40,000 फौज को दम तोड़ा है। वो हज़रत इमाम हुसैन है जिनके ताल्लुक से वो साउथ अफ्रीका का नेल्सन मंडेला वो बोलता है आई हैव बीन लिव इन प्रिजन 20 years in the during of prison I have been studied the history and the character of the इमाम हुसैन। वो बोलता है मैं 20 साल तक जेल में रहा, जेल में रहने के दरमियान मैंने कोई कहानी की किताब नहीं पढ़ी। नेल्सन मंडेला जब साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बन गया, अपनी पहली स्पीच में बोलता है 20 साल तक जेल में रहा, जेल में रहने के दौरान मैंने कोई कहानी की किताब नहीं पढ़ी, मैंने कोई लिटरेचर की किताब नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ इमाम हुसैन का कैरेक्टर का मुताला किया, इमाम हुसैन की कहानी पढ़ी। एंड फ्रॉम दिस कैरेक्टर आई हैव गॉट द स्पिरिचुअल पावर एंड वे ऑफ द फ्रीडम ऑफ लाइफ। वो बोलता है आज जो मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना हूं, ये मेरा कमाल नहीं है, बल्कि कमाल इमाम हुसैन का है। जोर से जोर से जोर से किसी के ताल्लुक से सीने में प्यार तब उभरता है जब दिमाग इस बात को कबूल करता है। हम अपने बच्चों के दिमाग में कैसे बैठाएंगे हुजूर की अजमत को कि उसके सीने में मुस्तफ़ा के ताल्लुक से प्यार जागेगा। अपने बच्चों को बैठाना चाहिए, बचपन से ही उसे ये चीज सिखानी चाहिए। आप कहोगे मौलाना 5 साल 6 साल की उम्र के बच्चों के दिमाग में कैसे ये बात बैठाएंगे, उसको प्यार कैसे होगा? मैं कहता हूँ 24 आवर्स में जब भी तुमको मौका मिले अपने बच्चों के सामने हुजूर की बातें करना। सपोज दैट तुम्हारे बच्चों ने कहा अब्बू जान मुझे मिठाई ला करके दीजिए, तुम गए मार्केट और मिठाई का डब्बा लेकर के आए, अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल में तुमने मिठाई का डब्बा दिया, तुम्हारा बेटा मिठाई का डब्बा खोला, मिठाई उठाकर मुंह में डालने ही वाला था, अचानक बच्चे को रोक कर कहा मेरे बेटे ये जो मिठाई खा रहा है ये मिठाई मुस्तफ़ा का एहसान है, मुस्तफ़ा के सदक़े में है। ये जो डब्बा मिला है ये जिसे तू बाप बोलता है ये बाप भी नबी के सदक़े में है। जिस पलंग पर सोता है ये पलंग भी मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में है। जिस मकान में रहता है ये मकान भी मेरे हुजूर के सदक़े में है। जिस जमीन पे रहता है वो जमीन मेरे नबी के सदक़े में है। बेटा 6 साल की उम्र से जब ये सुनता आएगा मेरा बाप नबी के सदक़े में, मेरी माँ नबी के सदक़े में, ये जमीन नबी के सदक़े में, ये आसमान नबी के सदक़े में, जब वो जवान हो जाएगा गर्मी की छुट्टी होगी तो फिर वो दार्जिलिंग नहीं जाना चाहेगा, वो कश्मीर
की वादी को घूमना नहीं चाहेगा, वो जाना चाहेगा कि ये सोचेगा जिनके सदके में जमीन बनी है, जिनके सदके में आसमान बना है, जिनके सदके में ये सारी कायनात बनी है, पहले उनका रोजा देख करके आते हैं। पहले उनका रोजा देख करके आते हैं। जमीन बेच कर भी जाना पड़ेगा, मगर आदमी तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो शहर मदीना नहीं देख लेगा, जब तक वो गुंबद खजरा को नहीं देख लेगा, नबी कौनैन के रोजे की जियारत नहीं कर लेगा। और मैं कहता हूँ तवाफ कर लो, जितना सवाब चाहिए ले लो, ये रब का ऐलान है। खाने काबा का तवाफ चाहिए, जितना सवाब चाहिए मिलेगा। सफा और मरवा की सही कर रहे हो, सवाब चाहिए मिलेगा। हलक करवा रहे हो, सवाब चाहिए मिलेगा। रमिया जिमार कर रहे हो, सवाब चाहिए मिलेगा। मगर जन्नत की जमानत न तवाफ से मिलेगी, जन्नत की सनद न सफा और मरवा की सही से मिलेगी, जन्नत की सनद न तुमको हलक से न रमिया जिमार से। मगर जैसे ही मुस्तफा के रोजे की जियारत कर ली, मुस्तफा ने सनद का ऐलान कर दिया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। इसीलिए हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नबी कौनैन की मोहब्बत बैठाना, नबी कौनैन के अहले बैत की मोहब्बत बैठाना। तीसरी चीज मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो तिलावतुल कुरान, और कुरान की तिलावत करना अपने बच्चों को सिखाओ। 99% नौजवान ऐसे हैं आज के डेट में जो कुरान पढ़ना ही नहीं जानते हैं, और ये सोचते हैं कि क़यामत में ये बोलकर बच जाएंगे कि हमने पढ़ना सीखा, हमने पढ़ाई नहीं, हमने सिखाई नहीं। और ये जो शैतान दिमाग में बात डाल दिया है, ये जो वसवसे में मुब्तला है, चौक पर बात करते हैं कि मौलवी ज्यादा जहन्नम में जाएगा, आलिम ज्यादा जहन्नम में जाएगा, ये शैतानी वसवसे हैं, ये शैतानी चाल है। जब आलिम ज्यादा है नहीं तो आलिम कैसे दोज़ख में जाएंगे? इस तरह की सोच में मुब्तला हो, कल क़यामत के मैदान में अगर तुम ये बोल करके बचना चाहोगे कि मैं मूर्ख आदमी हो, तो तुम्हारी डबल कुटाई होगी। पहली बात तो तुमने पढ़ना नहीं सीखा, दूसरी बात तुमने पढ़ाई भी छोड़ी और पढ़ने के बाद अमल करना भी छोड़ा। वो उलमाए कराम जिन्होंने मुस्तफ़ा के इल्म को अपने सीने में बसाया है, मुस्तफ़ा जान रहमत के इल्म के सीने से अपने इल्म से अपने सीने को लबरेज किया है, कल क़यामत के मैदान में हो ना हो कहीं ना कहीं मुस्तफ़ा के इल्म का लिहाज फरमाते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत इन उलमा पर अपनी रहमत का शामियाना अता फरमाएगा। इसलिए इस तरह के परेशानी में मुब्तला मत हो। मैं इतना कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, ये मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ताकि तुम्हारा बच्चा, तुम दुनिया से चले गए, तुम्हारा बच्चा चौराहे पर बैठकर आवारा गर्दी करता फिरेगा, जिसके लिए हमने झूठ बोला, जिसके लिए दगाबाजी की, जिसके लिए नमाजें छोड़ दी, जिसके लिए दूसरों के साथ धोखाबाजी किया, जिसके लिए हमने फ्रॉड किया। ये बेटा मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मैं बिस्तरे में अदालत पे हूँ, मैं बीमार हूँ, अभी से प्लान बन रहा है कि अभी अब्बू को दूध पिलाना, अब्बू को पानी पिलाना, वरना उनके नाम से जो LIC के पैसे रखे हुए हैं ये सब दूसरे भाइयों में तकसीम हो जाएंगे। यानी बाप को पानी भी पिला रहा है आखिरी वक्त में, तो उसका मतलब शामिल है, बहू आकर पानी पिला रही है, उसका मतलब शामिल है। यानी उस पीरियड में भी मुंह फाड़ कर बैठा है, कब बाप मरेगा, जायदाद बटेगी, कब बाप मरेगा, बैंक और बैलेंस हमारे नाम आएंगे, कब बाप मरेगा। मैं कहता हूं इसके लिए झूठ बोल बोल कर तुमने पैसे जमा किए। शबे बरात में जाता है कब्रिस्तान, शबे कद्र में जाता है कब्रिस्तान, और दूसरे लोगों से पूछता है मेरे बाप की कब्र कहाँ है, मेरे बाप की कब्र का निशान है। इसके लिए नमाज छोड़ दी तुमने, इसके लिए रोजा छोड़ा था तुमने, इसके लिए झूठ का पिटारा तुमने अपना भर लिया था। जो बेटा तुम्हारी कब्र का निशान भूल गया, कब्र में गए थे, तुमको दफन करके तेरा भाई छोड़कर चला आया, तुम्हारा दोस्त छोड़कर चला आया, तुम्हारा बाप भी छोड़कर चला आया, तुम्हारा बेटा भी छोड़कर चला आया, सारे के सारे लोग छोड़कर चले आए। कौन वहां पे है? कोई नहीं है। तन्हा आमना के लाल कब्र में पहुंच गए, नकीरें सवाल करने आए, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आए। मुस्तफा जाने रहमत का यह तशरीफ लाना इस बात का एहसास दिलाता है, जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं तो आमना का लाल सहारा बन करके खड़ा हो जाता है।
زندگی نے پھر کبھی وفا کی تو انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی. میں معذرت چاہتا ہوں.